میری زندگی بدقسمتی کی ایک لمبی داستان تھی۔ میں ایک ایسی لڑکی تھی جس پر شروع سے ہی نفرت کے تیر برسائے گئے تھے۔ میرے اپنے خاندان نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا اور ایک یتیم خانے بھیج دیا، لیکن بدقسمتی نے یہاں بھی میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ چند ہی دنوں بعد پولیس نے اس یتیم خانے پر چھاپا مارا اور تمام بچوں کو ان کے اپنے گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ یوں میں بھی اڑی ہوئی رنگت اور بدحواس چہرے کے ساتھ اپنے اس خاندان میں لوٹ آئی جہاں مجھے نفرت کے سوا کچھ نہ ملا تھا۔ محبت نام کے جذبے سے میرا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ میں واپس تو آ گئی، لیکن سب کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ نفرت تھی۔ میں 2 دن تک اس کوٹری سے باہر نہ نکلی جہاں میں سو رہی تھی۔ تیسرے دن بھوک کی شدت لیے کمرے سے باہر آئی تو میری خالہ جو صحن میں کھڑی تھیں، انہوں نے مجھے منہ بگاڑ کر دیکھا۔ میں ان کے پاس گئی اور کہا، خالہ جان، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دیں؟ جواب میں انہوں نے مجھے زوردار دھکا دیا اور کہنے لگی، ہم یہاں تجھے پالنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، جاؤ اپنے بڑے ماموں کے گھر جا کر رہ۔ میرے بڑے ماموں دوسری منزل پر رہتے تھے۔ میں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ان کے گھر آ گئی۔ وہاں میری بڑی کزن فریال کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت تھی۔ جب میں نے ممانی جان سے کھانے کے لیے کہا تو انہوں نے مجھ پر مہربانی کی اور ہاٹ پاٹ میں سے باسی روٹی اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں وہیں صحن کے کونے میں بیٹھ کر اسے کھانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے سارے بچے میرا مذاق اڑا رہے تھے، کیونکہ میں بھوک کے مارے وہ سڑی ہوئی باسی روٹی کھا رہی تھی۔ میں کیوں اتنی بدقسمت تھی؟ میری اس کم نصیبی کو جاننے کے لیے آپ کو میری کہانی سننی پڑے گی۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میرے والد کا خاندان 3 بھائیوں اور ایک بہن پر مشتمل تھا۔ سبھی یہاں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، لیکن میرے والد بری صحبت میں رہ کر بگڑ گئے۔ وہ نشے کے عادی ہو گئے اور روزانہ جوا کھیلنا ان کا معمول بن گیا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک طوائف کے کوٹھے پر گئے اور پھر وہاں جانا ان کا روز کا معمول بن گیا۔ گھر میں کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ میرے والد، جو اس وقت ایک کنوارے نوجوان لڑکے تھے، کسی غلط راہ پر جا نکلے ہیں۔ وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ کالج میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں۔ جب گھر والوں کو خبر ہوئی تو پانی سر سے بہت اونچا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ کسی طوائف کو اپنے ساتھ نکاح کر کے گھر لے آئے تھے۔ وہ طوائف کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں نیرب تھی۔ وہ بلا کی حسین تھی، نیلی آنکھیں، خوبصورت گھنے بال، نرم و نازک سراپا۔ وہ اس دیس کی باسی نہیں لگتی تھی بلکہ کسی شہزادی کی مانند دکھتی تھی۔ اس وقت میرے ماموں جان کی شادی ہو چکی تھی۔ جب میرے والد اس لڑکی سے نکاح کر کے گھر لے آئے تو سب نے ہی نیرب کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ میرے والد نے کئی لوگوں سے دشمنیاں لے کر اس سے نکاح کیا تھا۔ انہیں نہ تو اپنے خاندان کی پرواہ تھی اور نہ ہی زمانے کی۔ وہ نیرب سے سچے دل سے محبت کرتے تھے۔ جب میری دادی نے کسی طرح بھی نیرب کو قبول نہ کیا تو میرے والد نے انہیں خودکشی کرنے کی دھمکی دے دی۔ ناچار دل پر پتھر رکھ کر میری دادی نے ایک کمرے میں نیرب اور میرے والد کو رہنے کی جگہ دے دی۔ نیرب کی ذات کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ جہاں سے آئی تھی وہاں پر عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی۔ پھر فقط 1 مہینے بعد ہی اسے یہ خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ لیکن یہ خبر میری دادی اور میرے والد کے بھائیوں کے لیے بہت اذیت ناک خبر تھی۔ وہ نیرب پر زور ڈالنے لگے کہ وہ اس بچے کو ضائع کروا دے، کیونکہ وہ کسی صورت اپنے خاندان میں کسی طوائف کی اولاد کو پلنے نہیں دیں گے۔ لیکن جب یہ بات میرے والد کو پتہ چلی تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ اولاد میری ہے، نہ کہ کسی طوائف کی۔ پھر میرے پیدائش کو فقط 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب میرے والد اور نیرب کو کسی دشمنی کی بنیاد پر مار دیا گیا۔ وہ کوئی اور انسان تھا جو نیرب کو چاہتا تھا اور اس سے شادی کرنے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اسے بیاہ کر کوئی اور آدمی لے گیا ہے تو وہ شدید حسد کا شکار ہو گیا، اور حسد ہی حسد میں آ کر اس نے نہ صرف نیرب کی جان لی بلکہ میرے والد کو بھی ختم کر ڈالا۔ اب میری ننھی جان رہ گئی تھی اس دنیا کے ظلم کو دیکھنے کے لیے۔ میرے روتے بلکتے ننھے وجود پر کسی نے نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ میری دادی تو صدمے سے مرنے کو تھی، کیونکہ ان کا جوان بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ وجہ صرف اور صرف میری طوائف ماں، جو مجھے پیدا کر کے خود بھی مر گئی تھی۔ کوئی بھی مجھے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ جیسے تیسے میں 4 سال کی ہو گئی۔ پھر میری دادی نے مجھے ایک لاوارث بچوں کی فاؤنڈیشن میں بھیج دیا، لیکن میری قسمت اتنی بری تھی کہ وہاں سے بھی میں واپس اسی خاندان میں آ گئی جو میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔
میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ میں اپنی ماں کی طرح خوبصورت تھی، اسی کی طرح نیلی آنکھیں، سیاہ بال رکھنے والی، فقط 10 سال کی چھوٹی بچی۔ 10 سال کی عمر میں میں نے ایسی ایسی تکلیفیں برداشت کی تھیں جو شاید کوئی انسان 100 سال جی کر بھی تکلیف برداشت نہ کر سکے۔ اب صرف 10 سال کی عمر میں میں اپنے خاندان کی ٹھوکروں پر تھی۔ سب سے چھوٹی خالہ کے ہاں صرف 3 بیٹے تھے، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ میری دادی انہیں کہنے لگی کہ اسے تم ہی اپنے پاس رکھ لو، اچھا ہے تمہارا کام کاج کر دیا کرے گی، بدلے میں تم اسے روٹی دے دیا کرنا۔ یوں طرز کھا کر اور کام کے لالچ میں انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میری ممانی اور بڑی خالہ شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کی مجھ سے جان چھوٹ گئی۔ میری ممانی جان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام فریال اور دوسری کا نام زارا تھا۔ وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے پڑوسیوں کے گھر جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں اپنی دادی کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ میں بھی قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، کیا میں فریال اور زارا کے ساتھ پڑوسیوں کے گھر جا سکتی ہوں؟ انہوں نے سر سے پاؤں تک مجھے ایسے دیکھا جیسے کسی عجوبے کو دیکھا جاتا ہے، پھر کہنے لگی، ہو تو تم طوائف کی بیٹی، لیکن یہ خیال تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ وہ ہر بات پر مجھے طوائف کی بیٹی ہونے کا طعنہ دیا کرتی تھی، لیکن میں نے ان کی بات سن کر سر جھکا لیا تھا۔ پھر بادل نخواستہ انہوں نے مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ بات اگرچہ میری خالہ کو پسند نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی ان کی مجال نہ تھی کہ وہ دادی کے سامنے کچھ بول سکتی، اس لیے وہ مجھے گھور کر رہ گئی۔ اب میں فریال اور زارا کے ساتھ مدرسے والی باجی ہما کے گھر جا رہی تھی۔ جب میں پہلی دفعہ ان کے پاس قرآن پڑھنے گئی تو میری دونوں کزنوں نے انہیں پہلے ہی بتا دیا کہ ان کے گھر میں میری کیا اوقات ہے۔ وہ دونوں میرا مدرسے والی باجی کے سامنے مذاق اڑا رہی تھی۔ ہما باجی نے انہیں بہت ڈانٹا۔ وہ کہنے لگیں کہ بری بات ہے، اگر اس کی ماں کا تعلق کسی طوائف کے کوٹھے سے تھا تو اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے؟ دیکھو، اس کا ذہن بہت اچھا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ بہت جلدی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لے گی۔ پہلی بار کسی نے مجھ سے اتنی ہمدردی اور نرم لہجے میں بات کی تھی۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ مدرسے والی ہما باجی نے مجھے چپ کروایا۔ وہ کہنے لگی، تم نے روزانہ آنا ہے اور مجھ سے سبق لینا ہے۔ میں خوش ہو گئی، کوئی تو ہے جو میرا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہے۔ اب میں نے دل جمی سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اسکول کی تو میں نے شکل بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن قرآن پڑھنے پر پورا دھیان لگایا تھا۔ حیرت انگیز طور پر میں نے صرف 1 سال کے اندر پورا قرآن پاک پڑھ لیا تھا۔ میرا ذہن بہت اچھا تھا۔ پھر مدرسے والی باجی نے میری دادی کو بلوایا اور کہنے لگی، آپ کی یہ پوتی پڑھنے میں بہت اچھی ہے، اگر آپ میری بات مانیں تو اسے قرآن پاک حفظ کروا دیں۔ مجھے یقین ہے یہ 2-3 سال کے اندر قرآن پاک حفظ کر لے گی۔ دادی نے باجی کی بات سن کر کہا، یہ طوائف کی بیٹی قرآن پاک حفظ کرے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ پھر مزید کہنے لگی، اس کا باپ بھی جواری اور نشئی تھا اور اس کی ماں طوائف، یہ قرآن حافظہ بنے گی؟ ایسا تو میں پہلی بار سن رہی ہوں۔ باجی انہیں سمجھانے لگی، سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی اور نہ ہی سب کا نصیب۔ ہو سکتا ہے کہ جو قسمت اس کے ماں باپ نے پائی ہے وہ قسمت اس کے ہاتھوں پر نہ لکھی ہو۔ یہ بچی پڑھنے لکھنے میں بہت ہوشیار ہے، اگر اسے تھوڑی سی مدد اور سہارا دے دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ یہ بہت نام کمائے گی۔ مدرسے والی باجی دادی سے یہ سب باتیں کہہ رہی تھی اور میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں اس لیے خوفزدہ تھی کہ کہیں دادی گھر جا کر مجھے ماریں پیٹیں نہ۔ لیکن حیرت مجھے تب ہوئی جب دادی نے مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ فریال اور زارا، جو مجھ سے 2-3 سال پہلے سے ہی قرآن پاک پڑھ رہی تھی، انہوں نے ابھی تک پہلا سپارہ بھی ختم نہیں کیا تھا۔ اب میں بہت شوق اور لگن کے ساتھ قرآن پاک حفظ کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے مدرسے والی باجی کے پاس بیٹھ کر پڑھتی، پھر گھر جا کر سارا کام کاج کرتی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کام کاج کرنے میں کوئی کوتاہی برتی تو خالہ نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کرنا ہے۔ ان کے 3 بچے حالانکہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے، لیکن پھر بھی وہ بہت گند پھیلاتے تھے اور ان کا پھیلایا ہوا گند مجھے ہی صاف کرنا ہوتا تھا۔ پھر وقت یوں پڑ لگا کر اڑ گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں 15 سال کی ہوئی تو میں نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ پورے محلے میں میری دھوم مچ گئی، کیونکہ میں سب سے کم عرصے میں قرآن پاک حفظ کرنے والی اس محلے کی پہلی لڑکی تھی اور شاید اس خاندان کی بھی۔ مجھے پڑھانے والی باجی کی اب شادی ہونے والی تھی، لیکن وہ خوش تھیں کہ ان کی شادی ہونے سے پہلے ہی میں نے قرآن پاک پورا حفظ کر لیا تھا۔ اس عرصے میں دادی بیمار رہنے لگی تھی، لیکن میں نے ان کی اتنی خدمت کی تھی کہ وہ اب مجھ سے خوش تھیں۔
جب میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگیں، یوں تو میں نے تم دونوں میں برابر کا حصہ تقسیم کر دیا ہے، لیکن میں نے عامر کا حصہ نہ تو اس کی اولاد کو دیا اور نہ ہی کسی اور کو۔ اس کا حصہ آج بھی میرے پاس میرے زیورات کی شکل میں موجود ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ اس کی بیٹی کی امانت میرے پاس ہے۔ میں تمہیں سونپ کر جا رہی ہوں۔ اگر میں مر گئی تو کل کے اس کی شادی ہوگی، یہ سارے زیورات تم نے اس کی شادی میں استعمال کرنے ہیں۔ انہوں نے میرے سامنے وہ سارے قیمتی زیورات میرے نام پر میرے ماموں جان کو سونپ دیے تھے۔ ماموں جان نے وہ زیورات ممانی کے پاس امانتاً رکھوا دیے۔ پھر کچھ عرصے بعد دادی فوت ہو گئیں، لیکن میرے اوپر زندگی مزید تنگ ہو گئی تھی۔ میں چونکہ خالہ جان کے پاس رہتی تھی، اس لیے وہ اپنے شوہر سے کہتی کہ رہتی تو یہ ہمارے پاس ہے، لیکن دیکھو تو صحیح، تمہاری ماں نے وہ سارے زیورات تمہارے بڑے بھائی کے پاس رکھوا دیے، حالانکہ ان پر پورا ہمارا حق تھا۔ وہ مجھ سے بہت برا سلوک کرتی تھی۔ جب بھی کوئی پڑوسن یا ان کے میکے سے کوئی عورت آتی تو بار بار انہیں کہتی، یہ تو گندا خون ہے، بھلے ہی حافظ قرآن ہے، لیکن دیکھنا ایک نہ ایک دن گند ہی پھیلائے گی کوئی۔ آنے والے مہمان بھی مجھے بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میرا حسن بجلیاں بن کر گر رہا تھا، کیونکہ اب میں 19 سال کی ہو چکی تھی۔ میں اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر رکھتی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا میرا معمول تھا۔ محلے کی 2-3 عورتوں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ ہم اپنے بچے اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن خالہ جان نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگیں، پھر کام اس کا باپ کرے گا اگر یہ بچوں کو پڑھانے بیٹھ گئی تو۔ ایک دن میں کپڑے دھو کر چھت پر سکھانے گئی تو اچانک ہی ایک کاغذ میرے قدموں کے پاس آ کر گرا تھا۔ مجھے تھوڑی تھوڑی اردو پڑھنی آتی تھی، اسی لیے میں اس کاغذ کو اٹھا کر پڑھنے لگی۔ اس میں کچھ واہیات سے الفاظ لکھے ہوئے تھے جس میں مجھے دوستی کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اتفاق سے اسی وقت خالہ جان چھت پر آ گئیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ کاغذ لے لیا اور اب تو انہوں نے چیخ چیخ کر پورے گھر والوں کو جمع کر لیا تھا۔ پھر میرے چچا جان نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ انہوں نے میرے اس جرم کی سزا مجھے دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میں رات بھر روتی رہی۔ میرا کمرہ وہی اسٹور تھا جہاں پر کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ صبح تک میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ اب میں گھر میں کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی، بس خاموشی سے کام میں لگی رہتی تھی۔ ایک دن محلے میں شادی تھی، سارے ہی گھر والے جا رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی مجھے بھی شادی میں جانے کا کہے گا، لیکن مجھے بہت دکھ ہوا جب سب چلے گئے اور میں اکیلی گھر میں رہ گئی۔ میں چھت پر گئی اور بڑی حسرت بھری نظروں سے اس گھر کی طرف دیکھنے لگی جہاں پر برقی کمکمے روشن تھے۔ ابھی میں وہاں دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کانوں میں عجیب سی سرگوشی سنائی دی، جیسے میرے پاس آ کر کوئی بولا ہو۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ کسی کی گرم سانسیں میں نے بخوبی اپنے چہرے پر محسوس کی تھی۔ میں تیسری منزل پر کھڑی تھی جہاں پر صرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کے دروازے کھلے تھے، لیکن پردہ ہلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کمرے میں کوئی موجود ہو۔ عجیب سے خوف کی لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی میرا کزن تو نہیں جو مجھ سے شرارت کر رہا ہو۔ یہی سوچ کر میں اس کمرے کے پاس گئی اور پردہ ہٹا کر دیکھنے لگی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور کمرہ بالکل خالی تھا۔ ابھی میں کمرے سے باہر آنے ہی والی تھی، اچانک میرے ہاتھ کو کسی نے زوردار انداز میں اندر کی طرف کھینچا اور پھر میں اندر گرتی چلی گئی۔ دروازہ خود بخود ہی بند ہوا تھا۔ میں نے زیر لب قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے۔ پھر تیز ہوا سے دروازہ خود بخود ہی کھلا تو میں دوڑتی ہوئی باہر چلی گئی۔ ہانپتی کانپتی سیڑھیوں سے واپس نیچے آ گئی۔ میں تو 5 وقت کی نماز اور روزانہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والی لڑکی تھی۔ پھر بھلا مجھے کوئی شیطانی مخلوق کیسے پریشان کر سکتی تھی؟ جب تک سارے گھر والے نہ آئے میں خوف زدہ سی کمرے میں بند ہو کر بیٹھی رہی۔ دوسرے دن رات کو بارات تھی، سب گھر والے ہی شادی میں جا رہے تھے۔ میں نے خالہ جان سے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ وہ انکار کر کے کہنے لگیں، اچھا تمہارے پاس شادی پہ پہننے کے لائق کپڑے ہیں جو تم ہمارے ساتھ جاؤ گی؟ میں نے ان کی بات پر سر جھکا لیا تھا۔ وہ مجھے کہیں بھی لے جانے پر تیار نہیں ہوتی تھی۔ آج پھر پورا گھر چلا گیا اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں کل کی طرح میں پھر سے نہ ڈر جاؤں، اسی لیے جلدی جلدی نماز پڑھی اور بستر پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگی۔ اچانک ہی مجھے اپنے کانوں میں پھر سے سرگوشی کی آواز آئی، میں تم سے محبت کرتا ہوں پیاری لڑکی۔ میں یہ آواز سن کر اچھل پڑی تھی۔
میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی، نہ ہی میں نیند میں تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ جلدی جلدی میں زیر لب قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ اچانک ہی میرے چھوٹے سے اسٹور روم کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنے کی لاکھ کوشش کی، لیکن وہ کوشش سے بھی نہ کھلا۔ میں شدید ذہنی اذیت سے دوچار تھی۔ وہ کیسی مخلوق تھی جو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی؟ تبھی میں بھرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، کون ہو تم؟ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ جواب میں مجھے ایک بھنبھناتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ میں اس کی زبان نہیں سمجھتی تھی، بھلا میں کیسے اس کی یہ بات سمجھ پاتی؟ میں خاموش بیٹھی سراسیمہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی کسی نے میرا ہاتھ تھاما تھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسٹور روم کا دروازہ خود بخود کھلا اور وہ مجھے تھام کر تیسری منزل پر لے کر جا رہا تھا۔ میں کسی کٹ پتلی کی مانند اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ اس کا وہ نرم لمس میں اپنے ہاتھ پر محسوس کر سکتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے کچھ بھی برا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا کب تیسری منزل پر لے کر چلا گیا مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ اب ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میرے چہرے کو چھو رہے تھے۔ یہ احساس بہت عجیب تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ مجھے ہرگز برا نہیں لگ رہا تھا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ کسی نے دھیمے سے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور میرا زمین پر پڑا ہوا دوپٹہ اڑا کر میرے سر پر پہنا دیا تھا۔ یہ احساس بہت خوبصورت تھا۔ میں اکیلی نہیں تھی، کوئی میرے ساتھ موجود تھا۔ میں کب نیند کی آغوش میں چلی گئی، وہاں بیٹھے ہی بیٹھے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے اسٹور روم میں موجود تھی۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا تھا مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ دوسری صبح معمول کے مطابق تھی۔ میری خالہ مجھے کوسنے دیے جا رہی تھی کہ اتنی دیر سے کیوں اٹھی ہے، لیکن میں تو جیسے اپنے آپ میں ہی نہیں تھی۔ میں تو پہلے بھی ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا کرتی تھی، اب بھی خاموشی سے اپنا کام کاج کرتی رہی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے کزن نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک اجنبی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفری بیگ تھا۔ وہ چچا کے کسی پرانے دوست کا بیٹا تھا اور کسی باہر کے ملک سے سیدھا یہاں آیا تھا۔ سب اس سے ملنے کے لیے آ رہے تھے کیونکہ وہ اپنے ٹھاٹ باٹ سے بہت امیر لگ رہا تھا۔ میری دونوں کزنز فریال اور زارا بھی اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ اس کا نام ارکم تھا۔ میں خاموشی سے کام کرتی پھر رہی تھی۔ مجھے اب ڈھیروں ڈھیر کھانے پکانے تھے جن کا آرڈر مجھے خالہ جان دے کر گئی تھی۔ میں جلدی جلدی بریانی اور دیگر چیزیں بنانے میں مصروف تھی۔ اچانک ہی وہ مہمان جس کا نام ارکم تھا کچن میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا، میرے لیے کچھ بھی پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اس کی نظر مجھ پر جمی تھی۔ میں بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ میں نے رکھائی سے اسے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ میرا یہ لہجہ سن کر اداس ہو گیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر کسی نے مجھے اس سے بات کرتے دیکھ لیا تو میری تو شامت آ جانی ہے، اس کی تو خیر ہے۔ وہ اجنبی تھا لیکن سب سے یوں گھل مل گیا جیسے سب کو برسوں سے جانتا ہو۔ میں لاکھ اس سے بات نہ کرنے کی کوشش کرتی، اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بہانے سے میرے پاس آتا اور مجھ سے کچھ نہ کچھ بات کرنے لگ جاتا۔ اس رات میں سوئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ میں نیند سے جاگی اور پھر حیران رہ گئی۔ میرے کمرے کا دروازہ جسے میں بند کر کے سوئی تھی وہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی باہر آئی تو ارکم صحن میں ٹہل رہا تھا۔ میں حیرت سے سوچنے لگی کہ کیا مجھے آوازیں دینے والا یہی تھا؟ وہ اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا، اگر زحمت نہ ہو تو ایک کپ چائے کا بنا دو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ میں سوچنے لگی کہ بھلا اسے میرے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ پھر بھی میں خاموشی سے چائے بنانے چلی گئی۔ ابھی میں چائے کا پانی رکھ ہی رہی تھی تو وہ کہنے لگا، چائے تیسری منزل پر لے کر آ جانا۔ مجھے اس کی بات پر اور رونا آیا۔ آدھی رات کے تیسرے پہر وہ مجھے جگا کر یوں کہہ رہا تھا جیسے میں اس کی خادمہ ہوں۔ اس گھر میں میرے ساتھ ظلم کرنے والے اور بھی لوگ تھے، لیکن شاید یہ بھی مجھ پر ظلم کرنے ہی تو یہاں آیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی چائے بنائی اور اسے چائے دینے کے لیے تیسری منزل پر چلی گئی۔ چائے دے کر میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ فجر ہونے والی تھی، اس لیے میں نے وضو کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ جیسے ہی تلاوت کر کے فارغ ہوئی تو حیران رہ گئی۔ میرے بالکل پیچھے ارکم بیٹھا بڑے غور سے میری تلاوت سن رہا تھا۔ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ مجھے کہنے لگا، تمہاری آواز کتنی خوبصورت ہے، بے شک کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ میں اس کی بات پر گھبرا گئی۔
سوچنے لگی کہ اگر کسی گھر والے نے اس کی بات سن لی یا اسے یہاں دیکھ لیا تو مجھے بہت ذلیل کرنا ہے۔ اس لیے میں اسے کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے پاس یوں موجود ہو۔ وہ میری بات سن کر خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کچھ دنوں پہلے جو آدھی رات کو مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا وہ پھر دوبارہ محسوس نہ ہوا۔ میں اسی اجنبی کی اپنے ارد گرد موجودگی کو محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تھا کہ میرے سامنے دوبارہ آیا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن گھر میں اعلان ہوا، ارکم نے فریال سے منگنی کا اعلان کیا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ اس کی نظروں میں پسندیدگی تو میرے لیے تھی، پھر فریال سے یوں منگنی کرنا حیرت انگیز تھا۔ ویسے بھی میں اپنے لیے کسی ایسے نوجوان کو صرف خوابوں میں ہی سوچ سکتی تھی۔ میں اچھی طرح سے اپنی اوقات جانتی تھی۔ پھر ایک دن بعد رات کو وہ میرے کمرے میں آیا تو فریال نے اسے دیکھ لیا۔ میں سب کے سامنے اپنی صفائیاں دیتی رہ گئی، لیکن کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سب مجھ پر گندے گندے الزام لگا رہے تھے۔ سبھی مجھے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے اس نوجوان ارکم کے اوپر سخت غصہ آ رہا تھا، جو اب کسی کو بھی صفائی نہیں دے رہا تھا بلکہ خاموش کھڑا تھا۔ میں انہیں کہنا چاہتی تھی کہ اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ خود ہی میرے کمرے میں آیا تھا، میں تو اس سے بات بھی نہیں کرتی۔ لیکن فریال مسلسل یہی کہے جا رہی تھی کہ میں اپنے حسن کا جادو اس کے منگیتر پر چلانا چاہتی ہوں۔ پھر ارکم کی ایک زوردار آواز پر سب خاموش ہو گئے۔ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مجھ سے نکاح کر کے وہ مجھے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں منہ پر دونوں ہاتھ رکھے اس کی بات سن رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن سب نے زور زبردستی کر کے میرا نکاح اس کے ساتھ پڑھوا دیا تھا۔ میں اسی رات کو ہی اس کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ اب وہ مجھے لے کر نہ جانے کہاں جا رہا تھا اور میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ یہ بھلا میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ ایک اجنبی انسان کے ساتھ نکاح کر کے سارے گھر والوں نے زبردستی مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ اس نے تو فریال کے ساتھ منگنی کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ماں باپ یہاں نہیں رہتے، پھر وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، وہ تو ہمارے گھر میں رہتا تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک جنگل میں جا رہا تھا۔ جنگل کا یہ راستہ بہت پرخطر اور خوفناک تھا۔ مجھے یہاں شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر وہ ایک پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے وہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر سستانے کو کہا۔ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور بہت غمزدہ بھی تھی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ جب آنکھ کھولی تو میں نے خود کو ایک خوبصورت سے گھر میں پایا تھا۔ وہاں پر بہت سارے لوگ چل پھر رہے تھے۔ ایسے گھر میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے، اور نہ ہی ان لوگوں کے پہنے ہوئے لباس۔ ان لوگوں کے حلیے بھی عجیب سے تھے، جیسے کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ میں اپنے آپ کو حیرت سے دیکھنے لگی کہ میں یہاں کیسے آ گئی تھی۔ جلدی سے اٹھی۔ میں نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا جو انتہائی میلے کچیلے اور بدصورت لگ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گزرنے والی ایک لڑکی کو میں نے روکا اور اس سے پوچھنے لگی، یہ کس کا گھر ہے اور میرا شوہر ارکم کہاں ہے؟ وہ مجھے نکاح کر کے یہاں لے کر آیا تھا۔ وہ کہنے لگی، اچھا ہوا لڑکی، تمہیں ہوش آ گیا۔ ارکم ابھی باہر گیا ہے لیکن جلد ہی واپس لوٹ آئے گا۔ تم اس وقت جنزادوں کے محل میں ہو۔ یہ ارکم کا ہی گھر ہے، اسی نے ہم سب کو تمہارے استقبال کے لیے بلایا تھا۔ اب ہم تمہیں تیار کریں گے۔ میں ان کی بات پر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، کون جنزادے؟ میں کسی جنزاد کو نہیں جانتی، وہ میرا شوہر تو انسان ہے۔ وہ میری بات سن کر کہکہا لگا کر ہنسی۔ کہنے لگی، وہ تمہارا شوہر، وہ بھی تو ایک جنزاد ہی ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا تھا، اس لیے دھوکے سے وہ انسان کے روپ میں جا کر تمہیں بیاہ کر لے آیا۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو سکتا تھا۔ میں اسے کہنے لگی، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھلا میں کیسے ایک جنزاد سے شادی کر سکتی ہوں؟ نہیں، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی اور کہنے لگی، یہاں رہ کر تم عیش کرو گی۔ ارکم بہت اچھا جنزاد ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ میں واپس اسی کمرے میں چلی گئی اور بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی مجھے اپنے پاس قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے وہی ارکم کھڑا تھا۔ میرے رونے پر وہ کہنے لگا، اچھا ہوا تمہیں سچائی معلوم ہو گئی۔ ویسے بھی ایک نہ ایک دن تمہیں اس بارے میں پتہ چل ہی جانا تھا۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا تھا میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔
اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے پاس لے آتا۔ پھر وہ کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمارے سردار کے آنے کا وقت ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب بھی ہمارے قبیلے میں کسی نئے فرد کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ اسے ملنے ضرور آ جاتے ہیں۔ میرے لاکھ رونے دھونے کے باوجود وہاں پر موجود 2 جنزادیوں نے مجھے خوب اچھی طرح سے تیار کر دیا تھا۔ اب میں ایک خوبصورت شہزادی کی مانند نظر آ رہی تھی۔ ارکم مجھے بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی آنکھوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ میں بھلا کیسے ایک جنزاد سے شادی کر سکتی تھی؟ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس محل میں دسترخوان سجائے جانے لگے۔ میں نے دیکھا جب 2 خوفناک چڑیلیں وہاں گھوم رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ میں خوفزدہ سی ہو کر واپس اسی کمرے میں آ گئی جہاں پر میں پہلے بیٹھی تھی۔ اچانک ہی دروازہ زوردار انداز میں بجا۔ میں اچھل پڑی۔ جب دروازہ نہ کھولا تو کسی نے اپنا کالا سا ہاتھ ڈال کر اندر سے دروازہ کھول دیا تھا۔ کھولنے والا ایک لمبا چوڑا جنزاد تھا۔ وہ کہنے لگا، سردار تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے ارکم کو نہیں بھیجا کیونکہ وہ ان کی خدمت کر رہا ہے۔ ان کی نافرمانی کر کے وہ تمہیں اس قبیلے میں لے کر آیا ہے۔ سردار اس سے سخت ناراض ہے۔ اب میں اس لمبے چوڑے کالے جنزاد کے ساتھ اس کے سردار کے سامنے جا رہی تھی۔ غصہ بھی آ رہا تھا مجھے کہ میں کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ اچھی خاصی دیندار اور نماز پڑھنے والی لڑکی تھی، پھر بھی ان جنزادوں کے چنگل میں پھنس گئی۔ میں سردار کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ پھر ارکم سے کہنے لگا، یہ لڑکی تو واقعی بہت شریف اور پردے والی نظر آتی ہے۔ تم نے اسے یہاں لا کر غلطی کی ہے۔ دیکھو تو صحیح یہ کتنی پریشان نظر آ رہی ہے۔ ارکم اپنے سردار سے کہنے لگا، سردار، یہ لڑکی اگر ہمارے پاس رہے گی تو ہماری نسلیں سنوار دے گی، کیوں نہ ہم اسے یہاں کی ملکہ بنا دیتے ہیں؟ سردار کہنے لگا، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، بے شک یہ لڑکی بہت پڑھی لکھی اور علم کی دولت سے مالا مال ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمارے قبیلے میں ایک نیا اور اچھا اضافہ ثابت ہوگی۔ اب سردار نے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں جھجکتے ہوئے اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے ایک ہیروں کا تاج پہنا دیا تھا۔ پھر سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہ آج سے سارے جنزادوں اور جنزادیوں کی ملکہ ہے۔ ارکم مجھے خوش ہو کر دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی خوشی زہر لگ رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا جو میرا دل قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ سردار نے پورے محل کا اختیار میرے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ جنزادے بہت شیطان صفت کے تھے اور کچھ بہت ہی نیک۔ ایسے ہی کچھ جنزادیاں بہت اچھی فطرت کی تھیں، جبکہ کچھ بہت شیطان اور شرارتی۔ وہاں پر بوڑھی چڑیلیں بھی رہتی تھیں جنہیں ایک بڑے سے پنجرے میں قید کیا گیا تھا۔ میں پہلے بھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور یہاں آنے کے بعد تو جیسے میرے لبوں پر تالا لگ گیا تھا۔ میں اس دن کمرے میں خاموش بیٹھی تھی جب ارکم میرے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا، میں تو سوچتا تھا کہ تم یہاں آ کر بہت خوشی محسوس کرو گی، کیونکہ وہاں انسانوں کے مظالم سہنے سے بہتر تھا کہ تم یہاں اس محل پر راج کرو۔ دیکھو تو صحیح سردار تم سے کتنا خوش ہے۔ میں کہنے لگی، میں یہ والی زندگی نہیں جینا چاہتی، کیونکہ میں انسان ہوں اور میں انسانوں کی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ ارکم کہنے لگا، اچھا، جاننا چاہتی ہو کہ تمہارے یہاں آنے کے بعد تمہارے گھر والے کتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں، لیکن تم نے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی پر یہ ظاہر نہیں کرو گی کہ میں ایک انسان نہیں بلکہ جنزاد ہوں۔ اب میں اس کی بات پر کچھ سوچنے پر مجبور تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں وہاں خالہ اور ماموں جان کے گھر واپس گئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دھکے دے کر نکال دیں، پھر مجھے اس جنزاد کے سامنے نہایت شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اسی لیے میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ نہیں، ابھی میں چند دن یہاں اسی محل میں رہنا چاہتی ہوں، پھر اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گی۔ روزانہ میرے اٹھنے سے پہلے ہی 4 جنزادیاں میرے پلنگ کے پاس کھڑی ہوتی۔ ان کے ہاتھوں میں میرا لباس ہوتا جو وہ مجھے پہننے کے لیے دیتی۔ میں ان کا دیا ہوا لباس پہن کر تیار ہوتی، پھر میرے لیے دسترخوان سجایا جاتا جہاں پر سردار، ارکم اور سارے خاص جنزادے اور جنزادیاں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ سردار کی نظروں میں ارکم جنزاد کا درجہ بہت اعلیٰ تھا، اسی وجہ سے اس نے اپنے محل میں مجھے بھی ایک خاص درجہ دیا تھا۔ پھر ایک دن ایک عجیب سی بڑھیا میرے پاس آئی، کہنے لگی، بیٹی، اپنی خیریت چاہتی ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ، ان قریب سردار کا شیطان صفت بیٹا واپس آنے والا ہے، وہ تمہیں دیکھے گا تو تمہاری زندگی اجیرن کر دے گا۔
وہ بہت ظالم ہے اور کسی کی مجال نہیں جو اس کی کسی بات سے انکار کرے۔ اس بڑھیا کی بات سن کر میں نہایت خوفزدہ ہو گئی۔ میں اس سے کہنے لگی، ارکم کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ لیکن وہ بڑھیا کہنے لگی، ارکم بھی اس سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ سردار کا بیٹا ہے۔ پھر میں اس سے کہنے لگی، یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو وہ بڑھیا کہنے لگی، ہاں، محل کا ایک خفیہ راستہ ہے جہاں سے تم نکل کر جنگل میں چلی جاؤ گی اور وہاں سے سیدھی انسانوں کی بستی میں۔ اب میں شدید پریشان تھی۔ وہ بڑھیا کہنے لگی، جلدی کرو، وقت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ سردار اور ارکم اس محل میں آ جائیں۔ میں شروع سے ہی ایک ڈرپوک لڑکی تھی، اسی لیے اس بڑھیا کی باتوں میں آ گئی۔ پھر اس نے مجھے ایک کالی پوشاک پہنائی اور محل کے خفیہ راستے سے مجھے وہاں سے فرار کروا دیا۔ اب میں جنگل میں آ گئی تھی۔ محل سے نکلتے ہی ایک خوفناک راستہ میرا منتظر تھا۔ رات کا ہولناک سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ جانوروں کی زور زور سے بولنے کی آوازیں بھی ماحول کو خوفناک بنا رہی تھیں۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ راستے بھی سجائی نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھی میں پتھریلے راستوں سے ہوتی ہوئی سڑک تلاش کر رہی تھی کہ مجھے انسانوں کی آبادی میں جانے کا راستہ ہی نظر آ جائے۔ چلتے چلتے میں تھک گئی، لیکن جنگل کا راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سانس لینے کو رکتی تو جنگل میں رینگنے والے خوفناک کیڑے میرے وجود پر رینگنے لگتے۔ جنگل کے دائیں طرف ایک اونچا سا پہاڑ نظر آیا۔ وہاں پر ایک غار بنا ہوا تھا۔ سوچنے لگی کہ کچھ دیر وہاں جا کر آرام کر لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر زخمی پاؤں لیے بمشکل اس پہاڑ پر چڑھی تھی۔ بڑی مشکل سے پہاڑ تک چڑھ کر گئی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر تو میرے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ بہت ساری خوفناک چڑیلیں تھیں جو وہاں بیٹھ کر کسی مردار کو کھا رہی تھیں۔ میں الٹے قدموں دوڑی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے پیچھے پیچھے مجھے پکڑنے کو دوڑی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتی، میں تیز قدموں سے دوڑتی ان سے بہت دور چلی گئی تھی۔ پوری رات میں جنگل میں بھٹکتی رہی۔ صبح جا کر مجھے ایک سڑک دکھائی دی۔ میں بھوک اور پیاس سے نڈھال تھی، پیدل ہی پیدل سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ راستے میں کوئی راہگیر بھی نظر نہیں آیا تھا۔ تھوڑی آگے گئی تو ایک بوڑھی فقیرنی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ تھیلی میں سے چاول نکال نکال کر کھا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے، کیا مجھے تھوڑے سے چاول دے دو گی؟ تو اس نے وہ پوری تھیلی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے جلدی جلدی چاول ختم کیے، پھر اس نے پینے کے لیے مجھے پانی دے دیا۔ اس فقیرنی کے پاس بیٹھی ہوئی میں ابھی کوئی مانگنے والی ہی لگ رہی تھی۔ وہ عجیب سی فقیرنی تھی، منہ سے تو کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر دھیرے دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی شہر کی طرف جانے لگی۔ پوچھتے پوچھتے میں اپنے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میرے حالات جان کر ماموں اور چچا جان مجھے اپنے گھر میں جگہ دے ہی دیں گے۔ میں سوچنے لگی کہ میں انہیں ساری سچائی سے آگاہ کر دوں گی، کس طرح سے اس جن ذات نے مجھے بے وقوف بنا کر دھوکے سے میرے ساتھ شادی کی تھی۔ پھر جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، سب نے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ مومانی جان مجھ پر جھپٹ کر آئیں، کہنے لگی، کالا منہ کروا کر دوبارہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بار تمہیں برداشت کر لیا تھا، اب ہم تمہیں ہرگز اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گے۔ خالہ بھی کہنے لگی، ہاں دیکھو تو صحیح، شکل و مومنہ اور کرتوت کافراں۔ اوئے، تو بڑی حافظ قرآن بنی پھرتی تھی، لیکن لڑکے سے چکر چلا کر اس کے ساتھ شادی بھی رچا لی۔ جانتی تھی کہ ہماری بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہونے والی ہے، پھر بھی اپنی سیٹنگ بنا لی۔ میں انہیں رو رو کر بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ بھی دھوکا ہوا ہے۔ وہ انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں ایک جن ذات ہے، لیکن سبھی میرے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ مجھے طوائف کی بیٹی اور نہ جانے کیا کیا القابات سے نواز رہے تھے۔ پھر سب نے مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگے کہ اب تمہارے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں، تمہیں اس گھر میں بسانے والی اس دنیا سے چلی گئی، اب ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ان کی اس نفرت سے میری بھی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ پھر میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں، لیکن دادی نے جو میرے نام پر ماموں جان کو سارے زیورات دیے تھے وہ مجھے دے دیں، پھر میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر تو سب نے مجھ پر اور ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے لاتوں اور ٹھوکروں سے مار رہے تھے۔ اچانک ہی گھر میں جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ گھر میں رکھا ہوا سامان اڑ کر ان کے منہ پر لگنے لگا۔ چھت پہ لگا پنکھا اچانک ہی زور زور سے گھوم کر نیچے لٹک گیا تھا۔
وہ کسی بھی وقت نیچے زمین پر گرنے ہی والا تھا۔ میں دہشت زدہ سی ہو گئی۔ وہ سب بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تبھی کچن میں موجود چولہے میں بری طرح سے آگ بھڑک اٹھی۔ پورے گھر میں تباہی پھیل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دھواں پورے گھر میں بھر جاتا، اچانک ہی دھوئیں سے کسی کا لمبا چوڑا وجود ابھرا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد ارکم تھا جس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، آمنہ، انہی اپنوں کے لیے تم اس محل کو چھوڑ کر آئی تھی جہاں پر ہم نے تمہیں اتنی عزت دی۔ دیکھو تو صحیح، ان انسانوں نے تمہارا کیا حال کیا ہے۔ یہ محبت تو کیا نفرت کے لائق بھی نہیں ہے۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ سب کے سامنے کھڑا ہو کر مجھ سے کہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 جنزاد بھی تھے۔ پھر وہ سب سے کہنے لگا، ہاں میں ایک جنزاد ہوں، لیکن اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اس کی نیک عادتوں اور نیک فطرت کی وجہ سے ہی میں اس سے محبت کرتا تھا۔ میں ایک انسان کے روپ میں آیا اور اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے گیا۔ لیکن تم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کیا تم انسان کہلانے کے لائق ہو؟ تم نے اس لڑکی کے ساتھ جو کیا ہے وہ سب تمہیں بھگتنا ہوگا۔ میں بہت جلد تم سب سے بدلہ لینے آؤں گا۔ اس کی آواز میں خوف اور دہشت تھی۔ کسی کے منہ سے آواز تک نہیں نکلی تھی۔ میں وہاں اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھی تھی، لیکن جنزاد نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اب میں واپس اسی محل میں جا رہی تھی جہاں پر سے اس بڑھیا نے مجھے خوف زدہ کر کے نکالا تھا۔ پھر ارکم جنات نے اپنے جنزادوں کو اشارہ کیا تو وہ اڑتے ہوئے گئے اور چند منٹ بعد ہی حاضر ہو گئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بہت قیمتی زیورات تھے۔ میں انہیں پہچان گئی تھی۔ یہ وہی زیورات تھے جو دادی نے میرے نام پر ماموں جان کے حوالے کیے تھے۔ ارکم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تم نے اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ میں جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اب وہ واپس مجھے اسی محل میں لے آیا تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ سردار نے جب یہ سارا حال سنا تو کہنے لگا، اس چالاک بڑھیا سے تو میں اچھی طرح نمٹ لوں گا جس نے تمہیں جان بوجھ کر یہاں سے بھگایا ہے۔ وہ اپنی بیٹی جنزادی کی شادی ارکم سے کروانا چاہتی تھی، جبھی تمہیں برداشت نہیں کر سکی، لیکن میں نے تمہیں اس محل کی ملکہ بنایا ہے۔ تم سے یہ تخت کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ آج سے تم یہاں کی ملکہ ہو۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اسی لیے میں نے ارکم کو ہی اپنی اولاد مانا ہے۔ اور وہ دیکھو، وہ بڑھیا جس نے تمہیں یہاں سے بھگایا تھا، میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اس پنجرے کا قیدی بنا دیا ہے۔ میں نے آنسو بھری نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ بڑھیا مجھ سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ میں سردار سے کہنے لگی، اسے معاف کر دو، اس کی ایسی عمر نہیں کہ وہ اس پنجرے کی قید میں رہ سکے۔ اب میں نے اپنی اس زندگی کو قبول کر لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ انسانوں کی دنیا بہت ہی ظالم اور بے رحم ہے۔ وہاں سوائے اذیت اور تکلیفوں کے مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ارکم میرے خاندان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایک کو ان کے کیے کی سزا دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی قسم کی کوئی تکلیف اٹھائیں، کیونکہ جو انسان برا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ برا نہیں کیا جاتا۔ وقت اور حالات اس کے ساتھ خود برا کرتے ہیں اور اسے خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر غلط کرتا آ رہا ہے۔ ایک دن محل میں ایک خاص مہمان آیا، ایک بزرگ جنزاد جو بہت دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے تھے۔ وہ علم اور حکمت میں بے مثال تھے اور ان کی آمد کا مقصد ارکم کے قبیلے کی ترقی کے لیے رہنمائی فراہم کرنا تھا۔ انہوں نے مجھ سے ملاقات کی اور میری داستان سن کر بہت متاثر ہوئے۔ کہنے لگے کہ تمہاری نیک نیتی اور صبر نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ ان کی باتوں نے مجھے مزید تقویت دی اور میں نے خود کو اس نئی زندگی میں مزید مضبوط محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میری حکمت اور ارکم کی محبت کے سبب محل میں امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ میں نے جنزادوں اور جنزادیوں کے لیے نئے قوانین بنائے جن میں تعلیم اور اخلاقیات پر زور دیا گیا تھا۔ سردار مجھ پر پہلے سے بھی زیادہ بھروسہ کرنے لگا اور محل کے تمام فیصلے میری مشاورت سے ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ میں واقعی یہاں کی ملکہ بن گئی ہوں، صرف تخت پر بیٹھ کر نہیں بلکہ دلوں پر راج کر کے۔ کئی بار ارکم مجھے انسانوں کی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں میں چھپ چھپ کر اپنے ماضی کے گھر کو دیکھتی ہوں۔ میرا دل عجیب کیفیت میں ہوتا ہے۔ میں شکر گزار ہوتی ہوں کہ میں اس قید سے آزاد ہو چکی ہوں، لیکن کچھ دیر کے لیے ایک ہلکا سا ملال بھی ہوتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے خاندان والوں سے براہ راست بات نہیں کی،
لیکن مجھے یہ جان کر سکون ملتا ہے کہ وہ میری زندگی میں اب کوئی رکاوٹ نہیں رہے۔ ایک شام ارکم میرے پاس آیا اور ایک پرانا صندوق میرے سامنے رکھا۔ اس میں میری والدہ نیرب کے کچھ ذاتی سامان تھے، جس میں ان کی ڈائری بھی شامل تھی۔ اس ڈائری میں انہوں نے اپنی زندگی کی مشکلات اور میرے والد کے ساتھ اپنی محبت کے بارے میں لکھا تھا۔ اسے پڑھ کر میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ مجھے اپنی ماں کی قربانیوں کا احساس ہوا۔ میرے دل سے ان کے لیے تمام نفرت ختم ہو گئی۔ میں نے انہیں کبھی قریب سے نہیں جانا تھا، لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہمیشہ سے میرے ساتھ تھی۔ اب اس محل کی رانی میں ہوں، یہاں پر میرا حکم مانا جاتا ہے۔ جب میرا دل چاہتا ہے میں انسانوں کی دنیا میں چلی جاتی ہوں، خوب گھومتی پھرتی ہوں اور ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہوں۔ لیکن اپنے خاندان والوں کے پاس جانے کو میرا دل نہیں کرتا، کیونکہ میں ان کے ہاتھوں بہت اذیت اور تکلیف اٹھا چکی ہوں۔ جنزادوں کے کتنے ہی بچے ہیں جنہیں میں نے قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا ہے، جن کی تربیت میرے ہاتھوں ہوئی ہے، وہ انتہائی شریف اور نیک ہیں۔ سردار میرے اوپر فخر کرتا ہے۔ وہ سب کے سامنے فخر سے کہتا ہے کہ ارکم جنات نے ایک بے انتہا سمجھدار اور دیندار لڑکی پسند کی ہے، جس نے ہمارے محل کا ماحول ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ دادی کے دیے ہوئے زیورات آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ یہ وہ آخری تحفہ ہے جو ان کی نشانی ہے۔ شاید مرنے سے پہلے وہ میرے ساتھ یہ نیکی کر گئی تھی، حالانکہ مجھے ان زیورات کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تو ویسے ہی میرے پاس بہت سے قیمتی زیورات موجود ہیں، لیکن میں انہیں نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی ارکم مجھے کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا بدلہ لینا چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں یہ پتہ لگا سکتا ہوں کہ کس نے انہیں جان سے مارا تھا، لیکن میں اسے کہتی ہوں کہ جس نے بھی یہ گناہ کیا ہے وہ ضرور مکافات عمل کا شکار ہو کر اس دنیا سے سزا پائے گا۔ آج نہیں تو کل اسے سزا مل ہی جانی ہے۔ ایک بار میں دنیا میں واپس گئی تو مجھے معلوم ہوا کہ چچا جان اور ماموں جان مجھے چکر لگا کر ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ پتہ لگانا چاہتے تھے کہ میں کہاں پر ہوں اور کس طرح رہ رہی ہوں، لیکن یہ ایک راز تھا اور اسے ہمیشہ راز ہی رہنا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دنیا والوں کی نظروں کے سامنے یہ راز کھل جائے۔ وہ مجھے جانوروں جتنی اہمیت بھی نہیں دیتے تھے۔ جانور بھی کچھ عرصے تک انسانوں کے ساتھ رہیں تو انہیں اپنے دل میں ان کے لیے محبت محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے تو ہمیشہ مجھے ایک طوائف کی بیٹی اور ایک شرابی انسان کی اولاد ہونے کا طعنہ دیا تھا، اور اس دنیا میں مجھے یہ طعنہ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی مجھے یہ یاد نہیں دلاتا تھا کہ میں کس آدمی اور کس عورت کی بیٹی ہوں۔ ایک دن میرا اپنے پرانے گھر کے سامنے سے گزر ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر بڑا سا تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے ساتھ والے پڑوسی سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ سب تو یہ گھر بیچ کر بہت پہلے سے یہاں سے جا چکے ہیں۔ دونوں بھائیوں کے بیچ بہت جھگڑا ہوا تھا۔ سنا تھا کہ کسی ایک آدھ کو گولی بھی لگ گئی تھی۔ اب ان کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں۔ میں یہ سن کر اداس ہو چلی تھی۔ تبھی مجھے سامنے کھڑا وہی ارکم جنزاد نظر آیا جو اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ میں اس کی آواز پر مسکراتے ہوئے اس کی طرف جانے لگی، جو آج بھی میرے کانوں میں سرگوشی کی مانند کہتا ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔